یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، پھر اہل ایمان کو یہ کہا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم، بے شک بعض بیویاں اور بعض اولادیں تمہاری دشمن ہیں۔ قرآن کہتا ہے تمہاری کچھ بیویاں اور تمہاری کچھ اولادیں تمہاری دشمن ہیں۔ انسان سوچتا ہے بھلا میری اولاد میری دشمن کیسے ہے، میری بیوی بھلا میری دشمن کیسے ہوگی مالک؟ من ازواجکم و اولادکم، یعنی ساری بیویاں دشمن نہیں ہوتی، اچھی خواتین موجود ہیں جو تمہاری آخرت کی بھی اتنی ہی حمایت کرتی ہیں جتنی تمہاری دنیا میں ساتھ کھڑی۔ ان کو بھی یہ فکر ہے کہ ہم نے آخرت میں ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے، ہماری آخرت بھی اچھی ہونی چاہیے۔ تو یہ دشمنی کیسے پیدا ہوگی؟ یہ تو بڑا گوڑا رشتہ ہے میاں بیوی کا، اور ازواج کے ضمن میں علماء نے کہا یہ میاں بیوی دونوں کے لیے لفظ بولا جاتا ہے، تو لہٰذا اس سے مراد اگر عورتوں سے خطاب ہے تو ان کے لیے بھی کہا جا رہا ہے کہ اے ایمان والی عورتوں، تمہارے شوہر باز تم میں سے تمہارے لیے جو ہے وہ دشمن ہوں گے۔ تو بندہ سوچتا ہے بھلا میری بیوی کیسے میرے لیے دشمن ہو سکتی ہے؟ تو علماء نے تشریحات میں لکھا کہ اگر وہ تمہیں دین کی راہ سے روک لیتی ہے، اگر اس کی آرزوئیں، تمنائیں، اس کی خواہشات اتنی زیادہ ہیں اور تم ان کی تکمیل میں لگ جاتے ہو کہ بیٹوں کے لیے ایک ایک الگ گھر تو ہونا چاہیے، بیٹیوں کو بھی ایک ایک پلاٹ تو دینا ہے، ٹرک بھر کے جہیز دینا ہے، تو کہا ان کی محبت میں، ان کی خواہشات کو پورا کرتے ہوئے، ان کی آرزوؤں اور ان کی تمناؤں کی تکمیل میں اگر تم اتنا آگے بڑھ جاتے ہو کہ تمہیں اللہ رسول کی تعلیمات بھی یاد نہیں رہتی، تو ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم، پھر یہ تمہاری بیویاں اور پھر یہ والی اولادیں جو ہیں یہ تمہاری دشمن ہو گئی کہ انہوں نے تمہیں اس کام پہ لگا دیا جس سے تمہاری قبر کالی ہو جائے گی۔ میں نہیں کہتا بچوں کے لیے گھر نہ بنائیں، اسلام یہ نہیں کہتا کہ بیٹیوں کو آپ پلاٹ نہ دیں، آپ کو اللہ وسعت دے ضرور دیں، لیکن دو میں سے ایک کا انتخاب کرنا پڑے، بیٹیوں کے لیے گھر بن جائیں، بیٹوں کے لیے مکان پکے بن جائیں، ان کے لیے کاروبار، ان کے لیے ورثہ چھوڑ کے جاؤں، ان کا کچھ بن جائے، اتنا بنانے کی لگن لگ جائے کہ انسان حلال و حرام کی تمیز بھی چھوڑ بیٹھے، جائز و ناجائز کا فرق بھی ختم کر دے، تو یہ کل خسارے کا سودا ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے فَاحْذَرُوهُمْ، بس ان سے ہوشیار رہنا۔ قرآن کہہ رہا ہے ہوشیار رہنا، کہیں ان کی باتوں میں آ کے، ان کی خواہشات کی تکمیل میں، ان کی آرزوؤں میں کہیں ایسا نہ ہو کہ تم لڑک جاؤ اور تم ہر بیٹی کی آرزو پوری کر رہے ہو، ہر بیٹے کی خواہش پوری کر رہے ہو، اس کو یہ بھی لے کے دینا، اس نے یہ کہا تھا، اس کی ہر خواہش پوری ہونی چاہیے، کہیں تمہیں اس معاملے میں کل خسارہ نہ دیکھنا پڑے۔ وَإِن تَعْفُوا، اور عفو درگزر سے کام لو، وَتَصْفَحُوا، اور درگزر کرو، وَتَغْفِرُوا، اور بخش دو، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان۔ پہلے تو کہا کہ ہوشیار رہنا، یہ بھی دشمن ہو سکتے ہیں، دوسرے مقام پر انہی کے لیے کہا نا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچانا، اور یہاں پر یہی کہا کہ ہوشیار رہنا، جاگتے رہنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ تمہارے دشمن ثابت ہو جائیں اور تمہیں راہ ہدایت سے دور نہ کر دیں۔ لیکن ساتھ ہی بات کو جو ہے وہ دوسری طرف سے بھی آگاہ کر دیا اور دوسری طرف سے بھی سمجھا دیا کہ اگر کسی معاملے میں یہ تم سے بحث کریں تو کیا تم بیوی کو طلاق دے دو؟ کیا تم جو ہے وہ اولاد کو گھر سے باہر نکال دو؟ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا، 3 لفظ اللہ نے بولے، کہا عفو درگزر سے کام لینا، آخرت کمپرومائز نہیں کرنی، لیکن دھکا دے کے بیوی کو گھر سے باہر بھی نکالنا، تم نے طلاق تک بھی نہیں پہنچنا، وہ ایک آرزو ہے، کوئی خواہش ہے، کوئی بات ہے، لیکن یہ بھی نہیں کہ تم آخرت کا فیصلہ کرتے کرتے جو ہے وہ اتنی بھی معاشرت نہ بھول جانا۔ بحث ہو گئی ہے، معاملہ ہو گیا، ان کے معاملے میں ڈرتے رہنا، جاگتے رہنا۔ فَاحْذَرُوهُمْ کا ترجمہ ہے ہوشیار رہنا ہے، تم نے حکمت عملی سے بچنا ہے، اس خواہش کو بھی کنٹرول کرنا ہے جو دین سے بیزاری کا سبب بن رہی ہے، اس آرزو کو بھی بے لگام نہیں ہونے دینا جو دین سے دور کر دیتی ہے۔ لیکن وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا، 3 لفظ قرآن نے کہے، معاف کر دو، درگزر سے کام لو اور بخش دو، بے شک اللہ بھی بخشنے والا مہربان ہے۔